بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گرامی نامہ جری بن متی کے نام روانہ فرمایا۔ اس کا لقب مقوقس تھا اور جو مصر اور اسکندریہ کا بادشاہ تھا۔ اس کا متن یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ تمہیں دوہرا اجر ملے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو ان سے کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ وہ مقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا، اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے آخر اول کے لیے عبرت بنا دیا۔ مراد تھی فرعون سے۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ لہذا دوسرے سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ مقوقس نے کہا کہ ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے۔ حضرت حاتب نے فرمایا، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مذاہب سے بہتر مذہب بنایا ہے۔ دیکھو، اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے۔ یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ نے سب سے زیادہ قریب رہے۔ نصارہ اس زمانے میں عیسائیوں کو کہتے تھے۔ میری عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بشارت دی ہے، اور ہم تمہیں قرآن کریم کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جس طرح تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے، اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس نبی کی اطاعت کرے، اور تم نے اس نبی کا زمانہ پایا ہے، اور پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ مقوقس نے کہا کہ میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع بھی نہیں کرتے۔ وہ نہ گمراہ جادوگر ہیں، نہ جھوٹے کاہن، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی نشانی یہ ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں۔ میں مزید غور کروں گا۔ مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں رکھوایا اور مہر لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا۔ پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلوا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں یہ خط لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقوقس عظیم قبط کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی دعوت اور بات کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز اور اکرام کیا۔ آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ مقوقس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا۔ دونوں لونڈیاں ماریا اور سیرین تھیں۔
خچر کا نام دلدل تھا، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے تک باقی رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھا اور انہی کے وطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جو کم سنی میں انتقال کر گئے تھے، اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ نامہ ہے گرامی یا خطوط اس زمانے کے مختلف بادشاہوں کو اور ان کو لکھے گئے جن کو بڑی طاقتیں شمار کیا جاتا تھا، جیسے قیصر و کسریٰ یعنی ایران اور روم کی مملکتیں، اور مصر کی اور شام اور دیگر اہم ممالک، جن کو اس وقت کی سیاست میں ایک اہم مقام حاصل تھا، اور اسلام عرب سے نکل کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیل گیا، اور آج بھی دنیا کے کونے کونے میں اسلام کے نام لیوا ہیں، اور اذانوں کی آوازیں دنیا کے ہر گوشے اور ہر خطے میں سنائی دیتی ہیں۔ کاش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں اور آخرت کو اپنا منتہا اور مقصد حیات بنا لیں۔ زندگی کا مقصد ہی یہی ہو جائے، آخرت اور صرف آخرت۔ وما علینا الا البلاغ۔